بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے بے خبر اپنی منزل کی جانب رواں تھے، پر میری نظر بار بار اس جہاز میں موجود ایئر ہوسٹس مس نوشین پر جا رہی تھی۔ میں بیل بجاتا اسے اپنے پاس بلا لیتا۔ وہ خوش دلی سے میرے پاس آتی اور کہتی، جی سر، کہیے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتا، وہ چڑ سی جاتی اور واپس اپنی جگہ پر چلی جاتی۔ دراصل میں اس فلائٹ کے دوران اسے تقریباً 10 بار دیکھ چکا تھا، پر پھر بھی میرا دل نہیں بھرا تھا۔ ایک تو ان کے لباس بہت پرکشش ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا ہر وقت مسکرانے کی عادت۔ مجھے لگا جیسے نوشین ہی وہ لڑکی ہے جو مجھے محبت دے سکتی ہے۔ میں اس سے بات کرتا تو لگتا جیسے میں نے دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی، اور بات بھی ایسی ہی تھی۔ نوشین واقعی میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ ابھی 25 سال کی ہوگی۔ خیر سے سارا راستہ میں اسے دیکھتا آیا تھا، پر مجھے جیسے ہی فلائٹ سے اتر کر گھر جانے کا احساس ہوا تو لگا کہ میں نوشین سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤں گا۔ وہ واقعی مجھے بہت خوبصورت لگی تھی۔ میں نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اپنے شریک سفر بناؤں گا، لیکن میں اس کا پتہ کہاں سے ڈھونڈتا، کس سے پوچھتا کہ وہ کون ہے، کیا کرتی ہے۔ میں اس وقت تو گھر آ گیا تھا، کیونکہ مجھے گھر لازمی آنا تھا، لیکن میرے FIA اور ایئرپورٹ کی انتظامیہ میں جاننے والے کافی لوگ تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے نوشین کو ڈھونڈنا ہوگا تو میں ضرور کسی نہ کسی اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس تک پہنچ جاؤں گا۔ کسٹم میں میرا ایک دوست منیر تھا جو کہ اسی ایئرپورٹ پر کام کرتا تھا، اور پھر اس ایئرپورٹ سے جانے والی ایئر ہوسٹسز بھی ایک ہی شہر میں رہتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں منیر سے کال کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ کے بارے میں ساری معلومات لے لوں گا، لیکن اگر مجھے نوشین کا خیال بار بار آیا تب۔ خیر سے مجھے اپنے بزنس ٹرپ سے آئے 3 دن گزر چکے تھے۔ مجھ سے میرے دماغ سے ابھی تک نوشین کا خیال نہیں جا رہا تھا۔ تبھی میں نے منیر کو کال ملا لی۔ رسمی سلام دعا کے بعد جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اسے فون کیوں کیا، تو میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں نے فلاں دن دبئی سے اسلام آباد آنے والی فلائٹ میں مس نوشین نامی ایک ایئر ہوسٹس کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سیدھا میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارے یار، تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی ہے، تم ایک ایئر ہوسٹس کے پیچھے پڑ گئے، منیر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو منیر، یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ مجھے لڑکیوں کی کمی واقعی نہیں ہے، لیکن میں دراصل ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بلا وجہ نہیں کہہ رہا۔ اگر صرف بات کرنے کی ہوتی تو میں اسے وہاں پر بھی بلا سکتا تھا۔ میرے جواب کو سن کر منیر تو جیسے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو دن بھر مردوں کے آگے مسکرا کر سلام دعا کرتی ہے اور ان کو چائے پیش کرتی ہے؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اس میں کیا برائی ہے؟ لوگوں کی خدمت ہی تو کرتی ہے۔ ہسپتال میں نرس بھی تو یہی کام کرتی ہیں، ان کی تو تم لوگ بہت عزت کرتے ہو، تو کیا جہاز میں ایئر ہوسٹس کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ منیر کا لہجہ بھد سا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے میرے دوست شاد، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس لڑکی سے چلو بات چیت کر لو، لیکن شادی کا مت سوچو۔ کیوں بھائی، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے نوشین نامی لڑکی کی معلومات چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ ہاں میرے دوست، دے تو میں سکتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ خیر، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم شادی کے بعد خود ہی جان جاؤ گے، اور امید تو یہ ہے کہ بات شادی تک نہیں پہنچے گی۔ منیر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ظاہر ہے وہ نوشین کی معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اس کا فون آیا۔ ہاں شاد، مجھے نوشین کے بارے میں ساری معلومات مل گئی ہیں۔ وہ یہی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور پچھلے سال ہی اس کی نوکری ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک ہی سال میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ اس کے تو انداز ہی بدل گئے ہیں۔ میں نوشین کو نام سے نہیں جانتا تھا، مجھے اس کی شکل یاد ہے، وہی جس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ نیلی نہیں ہے محترم، وہ تو لینس پہنتی ہے۔ جو بھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تم اس سے جلو مت۔ میری بات سن کر منیر ہنس پڑا اور بولا، جلو کہ تو تم؟ کیا مطلب؟ میں نے ڈر کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب تم اس سے شادی کر کے خود ہی مزہ چکھ لینا۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ اچھا مجھے نوشین کا نمبر تو دے دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بات تو تم سے وہ ضرور کرے گی، چاہے تم اس سے شادی کرو یا نہ کرو۔ منیر نے مجھے دوبارہ باتیں سنا دی تھیں، لیکن میں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نوشین کا نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیو کر دیا، اور پھر جا کر اسے خود ہی انٹرنیٹ پر میسج کر دیا۔ نوشین میرا میسج دیکھتے ہی جواب دینے لگی۔ بولی کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ انہی مسافروں میں سے ہیں
جو فلائٹ کے بعد نمبر لے کر مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدارا ایسی حرکتوں سے دور رہیے۔ یہ بات سن کر میں بڑا خوش ہوا کہ نوشین نے کم از کم منیر کے کہنے کے مطابق مجھ سے اس طرح بات تو نہیں کی جیسا کہ وہ نوشین کے بارے میں باتیں بیان کر رہا تھا، تو یقیناً اس کی باقی باتیں بھی جھوٹی ہوں گی۔ میں دل میں سوچنے لگا۔ نوشین کا خوبصورت چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ پھر میری اور نوشین کی بات چیت شروع ہو گئی۔ میں نے بنا کوئی بات گھمائے صاف ہی اسے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کی یہ بات اچھی اس لیے لگی ہے کہ آپ نے مجھ سے دوستی کرنے کا نہیں کہا، ورنہ آپ تو جانتے ہیں لوگ آج کل ہم جیسی لڑکیوں سے بس دوستی ہی کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہم جیسیوں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ تو اچھی خاصی وزادار خاتون لگتی ہیں مجھے۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے ایسی بات کسی لڑکی کو پسند نہیں ہوتی۔ مجھے نوشین کی بات سے اور سوچ سے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھ سے کافی ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ اپنی والدہ سے میرے لیے بات کرے گی۔ ایسا لگتا تھا جیسے نوشین مجھے پہلے سے جانتی ہو، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نوشین سے بات کر کے بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ میری امیدوں پر پورا اتری تھی، بالکل بھی بے حیا نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر میں اعتراض کرتا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ کہنے لگی کہ میری امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن جب اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تو میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ میں فوراً اس کی ماں سے ملنے پہنچ گیا۔ میں اپنی بہترین بڑی سی گاڑی میں گیا تھا جسے دیکھ کر نوشین کی ماں بہت متاثر ہوئیں۔ کہنے لگیں، بیٹا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کو اتنا سلجھا ہوا لڑکا شادی کے لیے اس قدر اچھی پیشکش کرے گا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گی، بس ہماری وہ شرط مان لو تم۔ میں نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا تو بولی، میری شرط زیادہ نہیں ہے، اور میری بیٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ بس تم اسے نوکری کرنے کی اجازت دے دو۔ شادی کے بعد بھی اگر وہ نوکری کرے تو تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ تم تو جانتے ہو کہ اپنے ہاتھ کا پیسہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ پھر بعد میں جب تم لوگوں کی ذہنی ہم آہنگی ہو جائے گی تو بھلے یہ نوکری چھوڑ دے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال اس کی یہی مرضی ہے کہ یہ نوکری کو جاری رکھے گی کیونکہ ابھی سے 1 سال ہی ہوا ہے۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جب تک یہ نوکری کرنا چاہتی ہے کر لے، میں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر نوشین بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، آپ تو مجھے شکل سے ہی ایک شریف اور سلجھے ہوئے انسان لگے تھے۔ اگر آپ نے میری بات یہ بھی مان لی ہے تو پھر پیچھے انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، سو میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ نوشین میری بات سن کر ایسے خوش ہوئی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے میرے انتظار میں رہی ہو۔ میں نے بھی اسے اس کی فطری محبت سمجھا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میرے ماں باپ کو شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ کافی عرصے سے وہ میری شادی کی کوشش کر رہے تھے، پر آج تک مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ اب جو کہ میں نے نوشین کو پسند کر لیا تھا تو وہ بھی بہت خوش تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹا بس ہم چاہتے ہیں تمہارا گھر بس جائے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں ایک ایئر ہوسٹس سے شادی کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے منع کیا اور کہنے لگے وہ گھر کی ذمہ داری نہیں سنبھالے گی۔ میں نے کہا مجھے گھر چلانے والی بیوی چاہیے بھی نہیں، میں ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے مل گئی ہے، بس آپ لوگ اب مٹھائی بانٹیں۔ میرے اماں ابا نے بے دلی سے رضامندی دے دی تھی کیونکہ وہ صرف میرا گھر بسانا چاہتے تھے۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ میں نوشین کو شادی کے بعد بدل دوں گا، نوکری کرنے کی اجازت دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی محبت میں گھیر کر اسے یہ کام چھڑوا لوں گا کیونکہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ نوشین جا کر لوگوں کی خدمت کرے، اب جب کہ وہ ایک امیر بزنس مین کی بیوی تھی۔ خیر سے اب وہ میرے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ ہماری شادی اگلے ہی مہینے طے پا گئی۔ نوشین نے اپنے سارے اسٹاف کو بتا دیا۔ منیر کو جب میری شادی کا پتہ چلا وہ تو چونک گیا، کہنے لگا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ظفر، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہی تھی تو کم از کم 1 سال انتظار کر لیتے، اس کے گل کھلاتے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ اب اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کی تو میں تم سے دوستی ہی توڑ دوں گا۔ میں ایک امیر بزنس مین تھا، مجھ سے دوستی توڑنا کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیچارہ بھی چپ ہو گیا، ورنہ تو وہ نوشین کے ساتھ میری شادی پہ بہت خلاف تھا۔ خیر میں نے اسے شادی کی دعوت دی تو وہ شادی پر آ بھی گیا۔ نوشین نے بھی بہت سارے لوگوں کو شادی پر دعوت دے رکھی تھی، ان میں سے کافی سارے لوگ بہت زیادہ امیر و کبیر تھے جن کو میں بھی جانتا تھا، لیکن ان سے تو ملنے کے لیے مجھے بھی بہت بار انتظار کرنا پڑا تھا۔ یہ لوگ کسی کا فون نہیں اٹھاتے تھے، لیکن نوشین کی شادی میں آئے تھے۔ میں بہت سخت حیران بھی ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، نوشین کو یہاں آئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن 1 سال میں اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا آسان بات نہیں تھی، اور پھر یہ لوگ تو جہاز کے یا پھر
ایئرپورٹ کے کسی بھی نظام سے منسلک نہیں تھے، بلکہ یہ کاروباری حضرات تھے جن کو میں بڑی دیر سے جانتا تھا۔ ان میں سے کچھ کی عمر 60-70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر نوشین کا کسی سے غلط تعلق ہوتا تو پھر ایک سے ہوتا، دو سے ہوتا، لیکن یہ تو پورے ہی کاروباری حضرات تھے جو کہ اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو صاف کر لیا۔ ظاہر ہے منیر کی بتائی ہوئی بھی کچھ باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں اور میں ان پر کبھی بھی کسی بھی صورت پر عمل کرنا یا پھر یقین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب نوشین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا، سو میں نے اس پر کسی قسم کا بھی شک نہیں کیا۔ کافی دن گزر گئے تھے، میری اور نوشین کی شادی کو ہوئے زندگی کسی خواب کی طرح جا رہی تھی، لیکن نوشین کی حرکتیں شادی کے ایک ہفتے کے بعد ہی بدلنے لگی تھیں۔ ایک دن مجھے اپنے کسی دوست کو فون کرنا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے میں اپنے موبائل کو چیک کرنا زیادہ تر بھول جاتا تھا۔ میں نے نوشین سے کہا تو مجھے اپنا موبائل دے دو۔ کہنے لگی آپ کا اپنا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو چارجنگ پر لگا ہے۔ اس نے مجھے اپنا موبائل چارجنگ سے ہٹا کر دے دیا۔ میں حیران تھا کہ نوشین مجھ سے اپنا موبائل کیوں چھپا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ایک بار کرنے پر اس نے ایسا کیا ہے۔ میں نے دوسری بار بھی بہانے سے اس سے فون مانگا تو اس نے ایسا ہی کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے اپنا فون نہیں دیا۔ اب مجھے نوشین پر باقاعدہ شک ہونے لگا تھا۔ ضرور وہ کسی سے خفیہ بات چیت کر رہی تھی، تبھی تو وہ مجھے اپنا موبائل نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب مجھے نوشین پر شک ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نوشین کے ساتھ اس کی فلائٹ میں بھی جاؤں گا۔ نوشین کافی دن سے گھر پر ہی تھی، حالانکہ اس نے کہا تھا وہ نوکری کر رہی ہے۔ تنخواہ بھی اس کو مل گئی تھی کیونکہ ہماری شادی مہینے کے تقریباً درمیان میں ہوئی تھی اور 30 تاریخ کو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی تنخواہ آ گئی ہے۔ مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس کو شادی کے لیے بھی 15 سے زیادہ چھٹی نہیں ملتی ہیں۔ تو پھر آخر نوشین ایسے گھر بیٹھ کر کیسے مزے سے تنخواہ کھا رہی تھی جبکہ اب اسے 1 مہینہ 15 دن ہونے والے تھے۔ مجھے یہ باتیں بہت ہی مشکوک لگ رہی تھیں، لیکن میں نوشین پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بلا کی خوبصورت تھی، میرے سارے غموں کو نچوڑ لیتی۔ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا نوشین غسل خانے میں کسی سے بات کر رہی تھی اور جیسے ہی میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب نوشین کے دل میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں نوشین سے پوچھ لیا کہ وہ فلائٹ پر کس دن جائے گی۔ اس نے کہا کہ وہ اتوار والے دن جائے گی۔ میں نے کہا اتوار والے دن تو فلائٹس نہیں جاتی۔ کہنے لگی کہ ایک آدھ جاتی ہے، بس مجھے ایک خاص فلائٹ کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے بات نہیں کی اس بارے میں، لیکن میں نے اپنی بھی فلائٹ بک کروا لی تھی۔ میرا اکثر دبئی آنا جانا رہتا تھا۔ میں کاروبار کے سلسلے میں اسلام آباد سے دبئی اور کبھی کبھی جدہ بھی جاتا تھا۔ کافی عرصے سے کاروبار تو میں بھی کر رہا تھا۔ نوشین کو میں نے اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ فلائٹ سے ایک دن پہلے نوشین بہت بے چین تھی۔ اس نے میرے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا۔ اگلے دن کے لیے وہ اس قدر پریشان تھی کہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا نوشین کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگی کل میری شادی کے بعد پہلی فلائٹ ہے، اسی لیے سوچ رہی ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نے کہا اس میں نہ جانے والی کون سی بات ہے، میں ایسا کر لیتا ہوں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ او بلکہ ہاں، مجھے تو یاد آیا آج تو میری بھی فلائٹ ہے۔ میری بات سنتے ہی نوشین کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کہنے لگی آپ کی فلائٹ کیسے ہے؟ آپ نے تو مجھے نہیں بتایا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں سرپرائز دینا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں لیکن تمہیں معلوم نہ ہو، وقت سے پہلے بتانے کا بھی کیا فائدہ۔ میری بات سن کر نوشین اور پریشان ہو گئی۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ بھائی ظاہر ہے میں نے اسلام آباد سے دبئی جانا ہے، مجھے اپنے کام ہوتے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے۔ میری بات سن کر نوشین کو تو جیسے ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا۔ کہنے لگی اچھا۔ پھر وہ کسی کو فون کرنے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ فون سننے کے بعد تو اس کے رنگ اور ہی اڑ گئے۔ مجھ سے کہنے لگی میں آج نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے بھی اپنی فلائٹ کینسل کروا دی۔ میں نے کہا جس دن میری بیوی جائے گی میں بھی اسی دن جاؤں گا۔ مجھے یہ باتیں سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ نوشین میرے ساتھ جانے پر بالکل بھی خوش نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ میرے بغیر ہی جائے۔ میں بھی اپنی بیوی پر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا جس دن تم جاؤ گی اسی دن میں بھی چلوں گا۔ اب نوشین کی اور زیادہ مشکوک حرکتیں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگی اس فلائٹ کے لیے مجھے خاص تیاری کرنا ہوگی۔ میں نے کہا کیا تیاری کرو گی؟ بولی کہ میں 2-3 دن کھانا نہیں کھاؤں گی کیونکہ فلائٹ پر مجھے اکثر طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ فلائٹ بہت لمبی ہوگی اس لیے مجھے 2-3 دن کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم اگر نہیں کھانا چاہتی تو مت کھاؤ، لیکن اپنا خیال رکھو، میں تمہیں اس طرح نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تمہاری نوکری زیادہ مشکل ہے تو بھلے سے چھوڑ دو، تم میرا آفس جوائن کر لو، تمہیں وہاں بھی نوکری مل جائے گی۔
میں نے ہنس کر کہا۔ نوشین کہنے لگی، آپ بازار جا رہے ہیں، میرے لیے زیتون کا تیل لے آئیے گا۔ زیتون کا تیل؟ بھئی اس کو کیا کرو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم کب سے یہ تیل پینے لگی؟ پینا نہیں ہے، میں نے ذرا اپنے پیٹ کی مالش کرنی ہے۔ پیٹ کی مالش؟ یہ تم کب سے حکیموں اور سنیاسیوں والی حرکتیں کرنے لگی ہو؟ ارے نہیں، پیٹ کی مالش تو کورین لوگ بھی کرتے ہیں۔ پیٹ کی مالش سے اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو وہ کم ہو جاتی ہے۔ مجھے اس کی بے تکی سی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ میں خاموش ہو گیا۔ بازار گیا تو نوشین کے لیے زیتون کا تیل بھی لے آیا۔ دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور بولی، بس ٹھیک ہے، اب میں ذرا جا رہی ہوں، اپنے پیٹ کی اچھے سے مالش کروں گی اور پھر میں سو جاؤں گی، دودھ پی کر سوؤں گی۔ اگر آپ نے پینا ہے تو آپ خود لے آئیے گا۔ نوشین نے واقعی میں ایسا ہی کیا۔ غسل خانے گئی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے نوشین الٹی کر رہی ہو۔ وہ ساتھ اپنے پانی کی گرم بوتل بھی لے کر گئی تھی، جس کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا۔ نوشین جب غسل خانے سے باہر آئی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ ہاں، مجھے تو لگتا تھا یہ بہت مشکل ہے، پر یہ آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے حیرت اور تجسس کے مارے پوچھا تو بولی، ارے کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ میری فلائٹ تو آسان ہے، میں خواہ فکر کر رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا کوئی فکر کی بات ہے۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مجھے بھی تو صبح جلدی اٹھنا تھا، فلائٹ میری بھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی بک کروائی تھی کیونکہ میں اسے دوران فلائٹ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات ہوئی کہ جب ہم لوگ فلائٹ کے لیے بیٹھے تو نوشین مجھے جہاز میں نظر نہیں آئی۔ میں نے لینڈنگ کے بعد اس کو فون کیا تو کہنے لگی، میں ذرا اپنے کیبن کرو کے پاس ہوں، آپ وہاں آرام سے بیٹھیے، اب میں آپ کی ایئر ہوسٹس نہیں ہوں، پورے جہاز کی ہوں، آپ ذرا صبر رکھیں۔ اس کی دلربانہ باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن پورے سفر میں مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ ایک بار میرے پاس ضرور آئی تھی۔ اس نے اپنا لباس بھی مختلف قسم کا پہن رکھا تھا جو کہ ایئر ہوسٹس والا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا ایئر ہوسٹس والا یونیفارم کہاں ہے؟ بولی کہ ہاں، یونیفارم بھی پہن لوں گی، آپ کو ابھی کیا مسئلہ ہے؟ آپ بس مجھے دیکھیں، آپ کا سفر بہت آسانی سے کٹ جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں دوبارہ خاموش ہو گیا، لیکن ایئرپورٹ کی انتظامیہ کبھی خاموش نہیں رہتی۔ کچھ لوگوں کی نظر ہمیشہ آپ پر رہتی ہے جو کہ آپ کو بس آبزرو کرتے رہتے ہیں، آپ کو کہتے کچھ نہیں ہیں۔ جیسے ہی جہاز دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، میری بیوی کو ڈھونڈتا ہوا ایک آدمی آیا، جس کو دیکھ کر میری بیوی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ کہنے لگا، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمیں آپ کی انویسٹیگیشن کرنا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے آدمی سے پوچھا کہ میری بیوی نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ تو ایک عام سی ایئر ہوسٹس ہے۔ بولا کہ اچھا، تو پھر ایئر ہوسٹس والا یونیفارم کیوں نہیں پہن رکھا؟ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو ہم ایک خاتون اہلکار لے آتے ہیں، لیکن ان کی چیکنگ لازمی ہوگی۔ میں نے کہا، ضرور، آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ کہنے لگے، یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، آپ کو باہر رکنا پڑے گا، ہماری پولیس بہت ہی پیشہ ورانہ ہے، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ لوگ میری بیوی کو لے گئے۔ دبئی کے نظام سے میں اچھی طرح واقف تھا، جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی پنجاب پولیس تو نہیں تھی جو کہ عورت کی بے حرمتی کرتی۔ میری بیوی 3 گھنٹے پولیس کی حراست میں رہی، اس کے بعد اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ میں تو یہ سارا عمل دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے منیر کا فون آیا اور کہنے لگا، مجھے دبئی کے ایک آدمی نے بتایا ہے کہ تمہاری بیوی ہیروئن اسمگل کرنے کے کیس میں پکڑی گئی ہے۔ 1 سال سے حکومت کی نظر اس پر تھی، لیکن وہ کبھی بھی اس کو پکڑ نہیں سکے کیونکہ یہ ہیروئن اسمگل کرنے کے لیے اپنے جسم کا استعمال کرتی تھی۔ یہ سن کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو منیر؟ ہوش میں تو ہو تم، سنبھل کر بات کرو، وہ بیوی ہے میری، بیوی ہے تمہاری، اسی لیے محتاط الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی آج بھی 1.5 کلو ہیروئن کے کیپسول کھا کر دبئی جا رہی تھی، جس کے بدلے میں اس کو بس چند ہزار روپے ہی ملنے تھے، لیکن بس بھوک اور لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تمہارا اتنا بڑا کاروبار دیکھ کر بھی اس کو یقین نہیں آیا اور اس کی ہوس پوری نہیں ہوئی جو وہ اس طرح کے کام کر رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ بڑے لوگوں کا ہتھ کنڈا بنی ہوئی ہے، اور یہی اس کی ترقی کی وجہ تھی جس نے اسے راتوں رات اوپر پہنچا دیا۔ میں تو پہلے ہی تمہیں کہہ رہا تھا کہ اس عورت سے دور رہو۔ منیر کا فون میں نے کاٹ دیا تھا، لیکن حقیقت تو حقیقت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-3 مزید لوگوں نے بھی مجھے اس خبر کی تصدیق کر کے بتا دیا تھا، اور پھر میں نے پاکستان میں اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے اپنی بیوی کو واپس تو بلوا لیا۔ اسے 1 سال کی سزا ہوئی تھی، لیکن آج تک وہ میرے دل میں دوبارہ نہ سما سکی۔ میں چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بڑے بڑے کاروباری حضرات لڑکیوں کو بلا وجہ ہی نہیں نوازتے، اور وہ پھر ان کو جب استعمال کرنے پر آتے ہیں تو کوئی حد نہیں چھوڑتے۔ ایسے میں اپنی بیوی سے کسی طور پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنی ساری طاقت اور محبت بھی مجھے دکھا دے۔ ہمارا رشتہ
جو کہ پہلے بہت ہی پر رونق تھا، اب ایک دم سے پھیکا پڑ گیا ہے۔ کاش میری بیوی یہ حرکت نہ کرتی تو ہمیشہ میرے دل میں ہی رہ